دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 79 سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ مدرالہ کو جب سے اپنی پریگنینسی کی خبر ملی تھی تو بہت خوش تھی۔ دیکھے نہ جرار، اب چھوٹا سردار آنے والا ہے، جلدی سے ٹھیک ہو جائے نا۔ مجھے یہ خوشی آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنی ہے۔ مجھے عادت نہیں ہے آپ کے بغیر رہنے کی۔ مجھے اور ہمارے بچے کو آپ کی ضرورت ہے، پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ وہ اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگاتے روتے ہوئے بول رہی تھی، آج 1 مہینہ ہو گیا تھا، ابھی تک جرار کو ہوش نہیں آیا تھا۔ پسینے میں شرابور ٹریڈ مل پر بھاگتا، بال کندھوں سے تھوڑا اوپر، جن سے پسینے کی بوندیں ٹپک کر اس کے کندھوں پر بہتی جا رہی تھیں۔ ہلکی سی بڑھی ہوئی داڑھی اور اس میں بھیجے ہوئے لب، پھولے مسلز، وہ کہیں سے بھی پہلے والا ساحل نہیں لگ رہا تھا۔ مسلسل بھاگنے سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس کے قدموں کو بریک تب لگا جب ملازم اس کا فون اٹھائے اندر آیا۔ سر، آپ کی کال ہے پاکستان سے۔ مشین روکتے وہ تولیے سے چہرہ اور بازو صاف کرتے، اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے اسے باہر کا اشارہ کیا اور خود موبائل لیتے صوفے پر آ بیٹھا۔ اکثر اسے دائیں بھائی اور میکال بھائی کالز کرتے رہتے تھے، لیکن موبائل پر نظر پڑتے ہی اس کے جبڑے تر گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کاٹتا، ماں کی روتی آواز سن کر رک گیا۔ ساحل میری جان، میرا بیٹا کیسا ہے؟ واپس آ جاؤ ساحل، ہم سب تمہیں بہت مس کرتے ہیں۔ پلیز اپنی ماں کو اور مت تڑپاؤ، واپس آ جاؤ ساحل۔ محمل کی بات سن کر وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ میں آپ لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوں ماما، یہ بات میں نہیں بھول سکتا۔ میں مزید آپ لوگوں کی عزت برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ دوراب خان کا بیٹا ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے۔ میں دوراب خان کے لیے کسی قسم کی بے عزتی کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ ایسی باتیں مت کرو ساحل، تم میری جان ہو، میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ وہ سب میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ تم سچ میں میرے لیے ایسے ہو۔ وہ سب اگر میں نہ کہتا، تم یہاں سے باہر نہ جاتے، اور اس وقت تمہارا باہر جانا بہت ضروری تھا۔ میں نے جو بھی کہا تمہاری بھلائی کے لیے کہا تھا بیٹا، دوراب نے بے بسی سے کہا، لیکن ساحل نے کوئی جواب نہ دیا۔ ساحل، اپنی آپی کی شادی پر بھی نہیں آؤ گے؟ مرحال نے موبائل مہمان کے ہاتھ سے لیتے اپنا چہرہ سامنے کیا تو ساحل کا دل چاہا رو دے۔ بھلے وہ بدل گیا تھا، لیکن اس کا دل ویسا ہی تھا، معصوم اور اپنوں کے لیے تڑپتا ہوا۔ بنا کچھ کہے اس نے موبائل بند کر دیا تھا، وہ سر ہاتھوں میں گرائے رو دیا تھا۔ 1 ہفتے سے گھر میں کوئی بھی مستق سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ایزل تو ایسی بیگانی ہوئی تھی کہ اس کا خیال رکھنا تو دور، اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ صبح آفس جانے کے لیے اس نے کبٹ کھولی تو کوئی بھی جوڑا پریس نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر ایزل کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ وہ صبح سب سے پہلے آفس جاتا تھا، اس لیے ایزل اٹھ کر اس کا ناشتہ سب سے پہلے بناتی تھی۔ لیکن
پچھلے ایک ہفتے سے وہ بھوکے آفس جا رہے تھے۔ منہاج بھی اب حویلی شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کا شاندار ویلکم کیا جانا تھا، کیونکہ پہلے ایزل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے آج ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی گئی تھی گھر میں۔ ایک شرٹ نکالتے وہ خود ہی پریس کرنے چلے گئے۔ وہ شرٹ پریس کر رہے تھے جب وہاں سے گزرتے شابیر نے انہیں دیکھا۔ بابا آپ کیوں کر رہے ہیں شرٹ پریس؟ کیا ماما نے نہیں کی تھی؟ بلکہ ہٹے میں کر دیتا ہوں۔ بھلے وہ بھی باپ سے ناراض تھا، لیکن وہ ان کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جان بستی تھی اس کی اپنے بابا میں۔ وہ ان کے ہاتھ سے شرٹ لیتے بولا، لیکن مستک نے وہ شرٹ واپس لے لی۔ پریس ہو گئی بیٹا، آپ کی ماما مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتی، کام تو دور کی بات ہے۔ وہ ماں اور بیوی جو مجھے بھوکا گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھی، آج ان کا بیٹا اور شوہر ایک ہفتے سے بھوکا آفس جا رہا ہے، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ شامی میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا تھا، لیکن وہ میرا دوست تھا یار، اس نے میرے ہر اچھے اور برے وقت میں ساتھ دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ان کو اب کوئی صدمہ پہنچا تو وہ مر سکتے ہیں۔ کسی کی جان بچانا کیا غلط تھا؟ ہماری وجہ سے اگر کسی کی زندگی بچ گئی تو کیا وہ غلط تھا؟ اگر ہاں تو پھر واقعی میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ بیٹے کا کندھا تھپ تھپاتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ شامیر کو خود پر افسوس ہوا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے دعا، جابر بھائی کی امی اتنی چاہ سے رشتہ لے کر آئی ہے، اس رشتے کو ٹھکرا کر کفران نعمت نہ کرنا۔ میں مل چکی ہوں جابر بھائی سے، بہت اچھے انسان ہیں وہ، تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ 2 دن پہلے ہی جابر کی اول جابر کے لیے دعا کا رشتہ مانگا تھا، اور اسی سلسلے میں آج دعا نے مدرارہ کو کال کی تھی۔ مدرارہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مطلب میں کہاں وہ کہاں، ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ وہ بہت خوبصورت ہے مدرارہ، اور تمہارا دل بہت خوبصورت ہے دعا۔ 2 خوبصورت دل جب ایک ہو جائیں گے تو 2 دلوں کی داستان کچھ انوکھا رنگ لائے گی، بہت ہی منفرد اور پیار بھرا رنگ، دنیا کا بہت خوبصورت رنگ۔ محبت میں ذات پات، رنگ روپ نسل ایسا کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ جب پیار ہوتا ہے تو دل سے ہوتا ہے، کسی کی شکل و صورت سے نہیں۔ انہوں نے تمہارے دل سے پیار کیا ہے، تمہاری روح سے پیار کیا ہے۔ جسموں میں کیا رکھا ہے دعا، وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے جو مٹی ہو جاتے ہیں، روح تو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اس جہاں میں نہ صحیح تو اگلے جہاں میں پھر مل جاتے ہیں 2 دل، اور پھر سے شروع ہو جاتی ہے 2 دلوں کی داستان۔ مدرارہ کی بات سن کر دعا کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ جابر کا سوچتے وہ مسکرا دی تھی۔ سب کی شادیاں فکس ہو گئی تھیں۔ رفیق صاحب کے کہنے پر سب لوگ حویلی ہی آ گئے تھے تاکہ ساری رسمیں ایک ساتھ ہو سکیں۔ چرار کی وجہ سے شادی سادہ رکھی گئی تھی۔ فیملی کے علاوہ چند ایک رشتہ دار تھے۔ لڑکیوں کا لڑکوں سے مکمل پردہ چل رہا تھا، اور لڑکے سب جگاڑ کا سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے لڑکیوں سے ملا جا سکتا ہے۔ آج مایو تھا، لیکن مجال ہے کسی نے انہیں دیکھنے بھی دیا ہو۔ ساتھ ہی رسم ہوئی تھی، لیکن لڑکیوں کے اتنے بڑے بڑے گھونگھٹ ان کے ارمانوں پر سیلاب پھیر چکے تھے۔ مطلب آج کل کے دور میں ایسا کون کرتا ہے یار۔ یہ تھے دائم خان، جن کو اپنی شہزادی سے ملنے کی بہت چاہ ہو رہی تھی۔ سب لڑکے ایک ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ معصومہ، عبادت، ارہا، ہانی
فبیہا دوسری طرف بیٹھی ان کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ ولی تھوڑی دیر بعد کچن سے فروٹ لے آیا تھا۔ معصومہ کو بہت بھوک لگتی تھی، اس لیے وہ اس کا بہت دھیان رکھتا تھا۔ اب بھی اس کے ساتھ بیٹھا اسے سیب کاٹ کے دے رہا تھا۔ اوئے مجنوں کی اولاد، بس کر دے، ہمارے دل پر تیر نہ چلا اب۔ دائم نے پاس پڑا کوشن اٹھا کر ولی کو مارا جو وہ ایک ہاتھ سے کیچ کر چکا تھا۔ دائم بھائی، ویسے کیا دور آ گیا نا، مطلب چھوٹوں کی شادیاں پہلے ہو گئی اور بڑے اب جا کر گھوڑی چڑھیں گے۔ وہ منہاج، شامل اور دائم پر طنز کرتے بولا۔ بکو مات، منہاج نے منہ بناتے کہا۔ سچائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں، ولی سیب کی کاش منہ میں رکھتے بولا۔ وہ تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہوتا۔ ہری کو محاورہ ٹھیک کرنا تھا۔ ہری جان، آج کل سچویشن کے حساب سے محاورے بھی بدل جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کا صرف نکاح ہونا تھا تو اس لیے ہانی کا زارور سے کوئی پردہ نہیں تھا۔ خبردار اگر کسی نے ہانی کو جان کہا تو۔ زارور نے گھور کر ولی کو کہا تو وہ گندا سا منہ بنا گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے ہی وہ چاروں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ مستک کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سب چپ کر گئے۔ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا آپ لوگ ہیں یہاں، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ شبیر بیٹا، مجھے شاید انڈسٹری کی فائل ابھی چاہیے تھی، اس لیے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ ارجنٹ کام نکل آیا ہے تو مجھے فائل جلدی سے لا دو۔ وہ شامل کو کہتے اس سے پہلے باہر جاتے جب منہاج کی آواز سن کر اپنے قدم روکے۔ بابا، آپ کے بغیر ہماری فیملی کیسے کمپلیٹ ہو سکتی ہے؟ مستک نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عبادت تو روتی ہوئی مستک کے سینے سے جا لگی۔ ایک علی کی ناراضگی، دوسرا بابا سے سب کا بائیکاٹ کر لینا اسے بہت ہرٹ کر گیا تھا۔ میں بہت ناراض تھا آپ سے۔ منہاج چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ سوچا تھا جب آپ ملے تو آپ سے بات نہیں کروں گا، آپ سے خوب ناراضگی جتاؤں گا، لیکن نہیں کر پایا، ہو ہی نہیں سکا مجھ سے ایسا کچھ۔ اب جب سامنے ہے تو مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہ نم لہجے میں بولا تو مستک کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ میں تو اس لیے دور تھا کیونکہ میں گنہگار تھا تم سب کا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے دیکھ کر تم لوگوں کے زخم ہرے ہوں، اس لیے دور رہا، لیکن یہ میں اور میرا خدا جانتے ہیں کہ میں سب سے اتنا دور کیسے رہ رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دینا منہاج، مجھ سے اس پر تنویر کی حالت دیکھی نہیں گئی تھی۔ بھابھی کی جان کو بھی خطرہ تھا، اس لیے وہ قدم اٹھایا تھا۔ میں نے ہی تنویر کو یہاں سے باہر جانے کو کہا تھا۔ اگر وہ یہاں رہتا اور ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا تو میں تمہیں شاید کبھی ان لوگوں کے پاس رہنے نہ دیتا، اس لیے اسے کہا کہ باہر چلا جائے۔ وہ ساتھ جھکاتے بولے تو منہاج نے فوراً آگے بڑھتے ان کی تھوڑی سی پکڑتے اس کا سر اونچا کیا۔ آئندہ ہمارے سامنے تو کیا، کسی کے بھی سامنے سر مت جھکائیے گا۔ منہاج راجپوت مر جائے گا آپ کو ایسے دیکھ کر، منہاج نے روتے ہوئے کہا اور پھر بابا کے سینے کو ٹھنڈک بخشی تھی۔ وہ دونوں ایسا روئے کہ سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بابا مت رونا، میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو ایسے۔ عبادت سے کہاں برداشت تھے بابا کے آنسو۔ نہیں رو رہا میرا بچہ۔ مستک نے ایک طرف سے بیٹے کو دوسری طرف سے منہاج کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ اظہر نے مسکراتے ہوئے اپنا سر ساتھ کھڑے شامل کے کندھے پر ٹکایا۔ شامل نے ماں کا سر چومتے انہیں اپنے سار میں لیا۔ مستک کی نظر ایدل پر پڑی جو رو رہی تھی تو فوراً نفی میں سر ہلاتے اسے رونے سے منع کیا۔ وہ کہاں دیکھ سکتا تھا اسے روتا ہوا۔ علی، اس عمر میں مار کھاتے اچھے لگو گے کیا؟ اکثر بیٹے کو ڈانٹتے بولی۔ ماما یار آ جاؤں گا صبح، وہ تنگ آتے بولا۔ جانا ہے تو خود جاؤ، عبادت نہیں جائے گی، سب لڑکیاں انجوائے کر رہی ہیں، تم اس کا پیچھا نہیں چھوڑے۔
ماما وہ میرے ساتھ ہی جائیں گی، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ تم جانتی تو ہو افسا، وہ بچپن سے ایسا ہی ہے، عبادت کو کسی کے ساتھ کھلنے ملنے نہیں دیتا تھا۔ اب تو شادی ہو گئی ہے، اب کہاں جان چھوڑتا ہوگا بیچاری کی۔ مروہ شرارت سے بولی۔ آنی آپ ہی سمجھائیں ماما کو، آپ سمجھ گئیں لیکن 3 بچے پیدا کرنے کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ علی بے باکی سے بولا تو اکثر نے کھل کر اپنے اس پوت کو دیکھا، جبکہ باقی سب ہنس دیے۔ اصل میں اتنے مہمان تھے حویلی میں اور مسٹر علی کو اتنا شور شرابہ پسند نہیں تھا، اس لیے وہ واپس ساتھ پیلس جانا چاہتا تھا، اور ظاہر سی بات تھی جہاں علی وہاں اس کی عبادت بھی۔ بھلے وہ اسے ناراض تھا لیکن یہ بھی صحیح تھا، اسے اپنی عبادت کے بغیر ایک پل چین نہیں آتا تھا، اور وہ زبردستی عبادت کو ساتھ لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ سارا راستہ وہ بالکل خاموش تھا، کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ گھر پہنچے عبادت نے جائے کر پوچھا تو صاف منع کر دیا۔ کمرے کے آنے کے بعد بھی اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، عبادت بس روتے ہوئے تو تھی۔ دونوں نے چینج کیا، بیڈ پر لیٹتے علی اسے اپنے سامنے لیتے آنکھیں موند گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب عبادت کروٹ بدلتے اس کے سینے میں منہ دیتے رو دی۔ علی نے آنکھیں کھولتے اس کے سر کو دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ اپنی جھلک دکھلا کر غائب ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا۔ ناراضگی ختم کر دیں پلیز، مجھے نہیں برداشت آپ کی دوری، وہ سو کرتے بولی۔ میں کہاں ناراض ہوں آپ سے، وہ اس کے سینے سے منہ نکالتے اس کے روبرو ہوئی۔ اس سے دور ہی ہیں، بات نہیں کر رہے، پیار بھی نہیں کرتے، کب سے کس نہیں کی، حالانکہ آپ دن میں مجھے کتنی بار کس کرتے تھے، شاید آپ کو یاد بھی نہیں۔ میرے لیے شادی کی شاپنگ نہیں کی، سب آنی نے خریدا۔ سوری بول تو چکی ہوں، پھر سے بول دیتی ہوں سوری، آئندہ کسی کی بات نہیں سنوں گی، جب اللہ نے چاہا اولاد ہو جائے گی، بس آپ ناراض نہ ہوں۔ نہیں ہوں میں ناراض، اگر ناراض ہوتا تو آپ کو اپنے سینے سے لگا کر کبھی نہیں سوتا، بس وقتی غصہ تھا جو آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اتر گیا۔ آپ پر تو علی راجپوت قربان جائے، وہ اس کے دونوں آنکھیں چومتے بولا۔ آپ سے دور رہ کر مرنا ہے کیا علی راجپوت کو؟ آپ کو ساتھ اسی لیے لایا کہ اتنے دن کی دوری کی تڑپ آج مٹانی ہے میں نے۔ اس کے ایک ایک نقش کو چومتا اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا تھا۔